اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اللہ کی پناہ مانگتا ہوں میں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ انما یأمرکم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون۔ آیت مبارکہ کا ترجمہ: وہ تمہیں صرف برائی اور بے حیائی کا حکم دے گا اور یہ حکم دے گا کہ تم اللہ کے بارے میں وہ کچھ کہو جو خود تمہیں معلوم نہیں۔ اس آیت مبارکہ کی تفسیر تعلیم القرآن میں بیان فرمایا گیا ہے کہ اس آیت میں لوگوں کو متنبہ فرمایا ہے کہ شیطان تمہیں صرف برائی اور بے حیائی کا حکم دے گا اور یہ کہے گا کہ مختلف چیزوں کو خود ہی حلال و حرام قرار دے کر اللہ تعالی کی طرف منسوب کر دو، حالانکہ تمہیں اس کا علم نہیں۔ اہم بات، سو اور فحشاء مترادف یعنی ہم معنی بھی ان کو قرار دیا گیا ہے، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ سو سے مراد مطلقاً گناہ ہے اور فحشاء سے مراد کبیرہ گناہ ہے۔ درس: شیطان کا کام ہی لوگوں کو برے کاموں مثلاً جھوٹ، غیبت، چغلی، وعدہ خلافی، بہتان، لڑائی، فساد وغیرہ اور بے حیائی کے کاموں مثلاً گانے باجے، فلمیں، ڈرامے وغیرہ گناہوں کی طرف بلانا اور لوگوں کو کفر و شرک، حلال کردہ کو حرام اور حرام کردہ کو حلال کہنے کی طرف راغب کرنا ہے۔ افسوس آج کل ان برائیوں میں سے بہت سی چیزوں کی طرف بلانے میں گھر والوں، دوست احباب، گھر، بازار، معاشرہ، افسر وغیرہ کا تعاون یا ترغیب ہوتی ہے، بلکہ اگر کوئی آدمی نیکیوں کی طرف آنے کا سوچتا بھی ہے تو یہ افراد اسے کھینچ کر گناہوں کی جانب لے جاتے ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ۔ اور جب ان سے کہا جائے کہ اس کی پیروی کرو جو اللہ نے نازل کیا ہے تو کہتے ہیں ہم تو اس کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے۔ کیا اگرچہ ان کے باپ دادا نہ کچھ عقل رکھتے ہوں نہ وہ ہدایت یافتہ ہوں؟ اس آیت مبارکہ کی تفسیر سیرات الجنان میں ارشاد فرمایا ہے کہ جب مشرکوں کو توحید، اسلام، قرآن اور خدائی احکام کی طرف دعوت دی جاتی ہے تو مشرک جواب دیتے ہیں کہ ہم تو اپنے باپ دادا کے طریقے پر ہی چلیں گے۔ انہیں فرمایا گیا ہے کہ کیا وہ اپنے باپ دادا کی پیروی کریں گے اگرچہ وہ نہ دین سمجھتے ہوں اور نہ راہ راست پر ہوں؟ ایسی پیروی تو حماقت اور گمراہی ہے۔ اہم باتیں: نمبر 1، شریعت کے خلاف باپ دادا کسی کی بھی پیروی حرام ہے۔ ہمارے ہاں شادی، مرگ اور دیگر کئی مواقع پر شریعت پر چلنے کا کہا جائے تو لوگ آگے سے یہی باپ دادا، خاندان، برادری، رسم رواج کا عذر پیش کرتے ہیں۔ یہ بھی سراسر غلط اور باطل ہے۔ نمبر 2، بروں کی پیروی بری ہے اور اچھوں کی پیروی اچھی ہے۔ جیسے ہم بزرگان دین، صحابہ، تابعین، ائمہ مجتہدین، اولیاء و صالحین کی پیروی کرتے ہیں تو یہ بہت اچھی پیروی ہے اور اس کا حکم خود قرآن نے دیا ہے۔ وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ
فهم لا يعقلون۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 171 کا ترجمہ کنز العرفان۔ اور کافروں کی مثال اس شخص کی طرح ہے جو کسی ایسے کو پکارے جو خالی چیخ و پکار کے سوا کچھ نہیں سنتا۔ یہ کفار بہرے، گونگے، اندھے ہیں تو یہ سمجھتے نہیں۔ اس آیت مبارکہ کی تفسیر سیاد الجنان میں فرمایا گیا ہے کہ دین حق کی مسلسل دعوت کے باوجود کافروں کے ایمان نہ لانے پر فرمایا کہ ان کی دعوت دین سننے کی مثال یہ ہے کہ جس طرح جانوروں کا ایک ریوڑ ہو اور ان کا مالک انہیں آواز دے تو وہ محض ایک آواز تو سنتے ہیں لیکن مالک کے کلام کا مفہوم نہیں سمجھتے۔ یوں ہی کافروں کا حال ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم انہیں حق کی طرف بلاتے ہیں، یہ ان کا کلام سن کر جواب میں جانوروں جیسا طرز عمل ظاہر کرتے ہیں۔ ایسی آنکھ، کان، زبان کا کیا فائدہ جس سے کوئی نفع نہ اٹھایا جا سکے؟ اور اس اعتبار سے یہ بہرے، گونگے اور اندھے ہیں اور نصیحت کو نہیں سمجھتے۔ درس نیکی کی دعوت سن کر ہمارا طرز عمل کیا ہوتا ہے، اس پر بھی غور کرنے کی حاجت ہے۔ وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً صُمٌّ